اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو… ابھی اس کے الفاظ منہ سے پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ سردار خان نے اس کے نازک لبوں پہ اپنا آگ برساتا لمس چھوڑا اور انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اپنے اندر کا سارا جنون امشال کے اندر آہستہ آہستہ اتارنے لگا اور وہ اس کے نیچے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی چیخوں، اس کی سسکیوں اور آوازوں کا گلا گھٹ چکا تھا۔ اگر آج وہ زندہ بچ جاتی تو اس نے طے کر لیا تھا کہ سردار اسفند خان کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، کیونکہ وہ امشال حیدر تھی۔ چاہے ایک ناتواں اور کمزور عورت تھی، مگر اتنی جلدی ہارنے والی نہیں تھی۔ باہر ایک دم سے زوروں کی بارش برسنے لگی، یوں جیسے کھڑکیاں توڑ کے اندر آ جائے گی، اور اندر اسفند خان کا جنون آہستہ آہستہ امشال کے اندر جاتا رہا اور وہ بالکل بے جان سی اس کی پناہوں میں سسکتی رہی۔ وہ ہاتھ میں گولڈ میڈل پکڑے، سر پہ سیاہ ٹوپی پہنے، مسکرا کے اسٹیج پہ کھڑی تالیوں کی گونج میں لپٹی ستائش سمیٹ رہی تھی، جو صرف اس کے لیے تھی۔ جب ہال خاموش ہو گیا تو امشال حیدر نے اپنے لب وا کیے۔ آج اس کا دن تھا، اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن، وہ دن جب خواب تعبیر بن کے آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ امشال حیدر نے جیسے دنیا فتح کر لی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی تعلیم اتنی ضروری نہیں ہوتی اور وہ صرف گھرداری کے لیے بنی ہے، چار دیواری میں قید ہونے کے لیے، مگر میں اس کانسیپٹ کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں پکڑا گولڈ میڈل اس کانسیپٹ کو غلط کر رہا ہے۔ مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ میری فتح نہیں، بلکہ ہر اس لڑکی کی فتح ہے جس نے کبھی ہوا میں اڑنے کے خواب دیکھے تھے۔ اس لیے میں یہ گولڈ میڈل ہر اس لڑکی کے نام کرتی ہوں جو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر مردوں کی حکمرانی سہنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ سر اٹھا کر اپنے لیے جینے کے لیے بنی ہے۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ امشال حیدر نے آج پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اور اس کا سر جھکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ فخر سے تنا تھا۔ اس کا پائلٹ بننے کا خواب بالکل تعبیر کے دہانے پر تھا۔ اس نے ایوییشن پروفیشنل پائلٹ کورس میں ٹاپ کیا تھا۔ داد وصول کرنے کے بعد وہ سہج سہج قدم اٹھاتی اسٹیج سے نیچے اتری۔ اس کے کلاس فیلو نے اسے باری باری مبارکباد دی، جو اس نے خوش دلی سے وصول کی۔ پھر ان کو الوداعی سلام کہہ کے اپنی دوست ماہین کے ساتھ ہاسٹل کی طرف نکل پڑی۔ اسے اپنا سارا سامان سمیٹ کے واپس اپنے گھر جانا تھا، چاہے اس گھر میں اس کا کوئی بھی منتظر نہیں تھا۔ اس کا باپ، جسے اپنے ہی کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، اسے تو جیسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ آج اس کی بیٹی نے کیسے ان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اور دوسرا اس کا بھائی، جو سراسر ہی اس کی تعلیم کے خلاف تھا، مگر امشال حیدر کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس تھوڑے ہی عرصے کے لیے گھر جانا تھا اور پھر اپنے کریئر کا باقاعدہ آغاز کرنا تھا۔ اس کے لیے اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ میں مکمل تھی، با اختیار تھی، مگر شاید وہ غلط تھی۔ ہاسٹل کے باہر ایک سیاہ چمکتی گاڑی بڑے رازدانہ انداز میں رکی۔ گاڑی کے اندر بیٹھے کچھ سیاہ نقاب پوش افراد کسی کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ان کا انتظار ختم ہوا اور وہ باہر نکلی۔ اس کا ٹرالی بیگ اس کے پیچھے پیچھے پکی اینٹوں پہ چلتا آ رہا تھا۔ اسے کسی ٹیکسی کو روکنا تھا، مگر سڑک سنسان تھی اور اسے ابھی واپس جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کی جانب بڑھتی، کسی نے اس کی گردن کے قریب ایک سوئی چبھوئی اور امشال کی آنکھیں اندھیروں میں ڈوب گئیں۔ اس کی تاریک زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ باہر آنگن میں جلتے فانوس مدھم روشنی بکھیر رہے تھے، مگر اندر ہر چیز سیاہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس رات حویلی کی دیواریں بھی جیسے کسی طوفان کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ کمرے کے وسط میں سفید جوڑے میں ملبوس امشال حیدر سہمی ہوئی بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں
اور دل خوف سے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید وہ خود ہی اس کی دھڑکنیں سن لیں گے۔ وہ ان 2 دنوں سے یہاں تھی، اب وہ شخص کے نام سے بھی کانپ جاتی تھی جسے آج کے بعد اسے اپنا شوہر کہنا تھا۔ وہی سردار اسفند خان جس کی کہانیاں وہ یہاں آنے کے بعد سے سنتی آ رہی تھی، سنگ دل، ظالم، بے رحم۔ آج وہی شخص اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ امشال نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ سردار اسفند خان اندر آیا۔ قدموں کی چاپ سخت اور چہرے پہ بے رحمی کی سیاہ لکیریں تھیں۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں، جیسے کسی بپھرے ہوئے شیر کو پنجروں میں قید کر دیا گیا ہو۔ وہ اپنے سیاہ کرتے کے بٹن کھولتے ہوئے ایک زہریلی نظر امسال پہ ڈالتا اندر آیا۔ وہ سہم کے پیچھے ہوئی، سانس تک رک گیا۔ ایک پل کے لیے کمرے میں صرف اس کی دھڑکنوں کی آواز گونجتی رہی، پھر اچانک اسفند کے چہرے پہ شدید غصہ ابھرا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بھاری آواز گونجی جس میں گرج تھی، تحقیر تھی اور ایک ایسا غرور تھا جو کسی کو بھی جھکا دینے کے لیے کافی تھا۔ امشال کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی جھلکنے لگی۔ اس نے بمشکل اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں، مگر الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ اسفند کا صبر ایک لمحے میں جواب دے گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، بغیر کسی تردد کے امشال کی نازک کلائی کو پکڑ کے اسے بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ یہ بیڈ تمہارا نہیں، سمجھی؟ اس نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ تم یہاں بیوی بن کر نہیں آئی، تم صرف ایک سودے کا حصہ ہو، ایک خون بہا جسے میں نے قبول کرنا توہین سمجھا ہے۔ امشال زمین پہ گری، اس کے گھٹنوں میں چوٹ لگی اور آنکھوں میں آنسو بہ رہا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی بمشکل خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسفند کی سرخ آنکھیں اسے مزید بے جان بنا رہی تھیں۔ وہ 2 دن سے یہ خون بہا لفظ سن رہی تھی، مگر ابھی تک انجان تھی کہ وہ خون بہا کس کی وجہ سے بنی ہے، اپنے باپ کی وجہ سے یا اپنے بھائی کی وجہ سے۔ اسے اس کی یونی سے اٹھا کے اسفند کے لوگ یہاں اس کی بڑی سی حویلی میں 2 دن پہلے لے کے آئے تھے۔ اسے بنا فیصلے کے اغوا کر کے اسفند نے اسے خون بہا بنا کے یہاں زندگی بسر کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، مجھے تمہارے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا، یہاں پہ تم رانیوں کی طرح رہنے کا خواب مت دیکھنا، کیونکہ میں وہ مرد نہیں جو عورتوں کو عزت دینا جانتا ہوں۔ امشال کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ اس شخص کے قہر کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسفند نے ایک گہری سانس لی، رخ موڑ کے دروازے کی طرف بڑھا، اور ہاں، آئندہ میرے بیڈ پہ بیٹھنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ امشال فرش پہ بیٹھی لرزتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی ایک ایسی قید میں بدل جائے گی جہاں محبت کی جگہ صرف خوف تھا، اور جہاں اس کا ہر سانس لینا بھی کسی گناہ سے کم نہیں تھا۔ یہ نکاح محبت کا نہیں بلکہ انتقام کا تھا، اور اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، باہر ہوا درختوں کے پتوں کو بے رحمی سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ابھی تک زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کے سفید دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے گھٹنوں میں چوٹ لگی تھی اور وہ ننگے پیر فرش پر بے جان پڑی تھی۔ اس کا دل بار بار وہی منظر دہرا رہا تھا، سردار اسفند کی سرخ آنکھیں، اس کا غصے میں بھرپور چہرہ، اور وہ لمحہ جب اس نے اسے بیڈ سے نیچے پھینکا تھا، اس کا غرور، اس کی سختی، اس کا نفرت بھرا لہجہ۔ امشال نے سسکی لی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک دروازہ دوبارہ کھلا۔ سردار اسفند خان واپس آیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی سخت تھی کہ فرش بھی کانپ اٹھا۔ وہ دروازے پہ رک کے گہری سانس لے کے امشال کو دیکھنے لگا، جو ابھی تک زمین پر بے بسی سے بیٹھی تھی۔ اس کا سارا اعتماد جیسے نچڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟
کس کے جرم کی سزا کے طور پہ وہ لائی گئی تھی؟ وہ ابھی اس بات سے بھی انجان تھی۔ ابھی تک یہی ہو؟ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ یا انتظار کر رہی ہو کہ میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں؟ امشال نے سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹ صدمے اور غصے سے کانپ رہے تھے۔ اسفند نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہاں زمین پہ بیٹھ کے رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ میں نے تم سے کہہ دیا تھا تم اس حویلی میں ایک سودے کی طرح آئی ہو۔ محبت، عزت، خیال، یہ سب مت مانگنا، کیونکہ میں دینے والا نہیں۔ وہ بھی خاموش تھی۔ صدمے کی زیادتی نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ یہ آنسو مجھے مت دکھاؤ، اسفند نے غصے سے اس کے قریب جھک کے کہا۔ میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم چاہے ساری رات روتی رہو، میری نیند پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اٹھو اور جا کے کمرے کے کونے میں لیٹ جاؤ، اور آئندہ میرے بیڈ کے قریب مت آنا۔ اسفند نے سختی سے کہا اور خود بیڈ پہ بیٹھ گیا، گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ امشال بمشکل اٹھنے لگی، مگر چوٹ کی تکلیف نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی کمرے کے کونے میں گئی اور خود کو ایک کمزور بے بس پرندے کی طرح سمیٹ کے زمین پہ لیٹ گئی۔ یہ قید کی پہلی رات ہے امشال، اس نے خود سے کہا، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ سزا کب ختم ہوگی۔ اندھیرے میں آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف اسفند خان آنکھیں بند کیے بے رحم نیند کے سپرد ہو چکا تھا، بے خبر اس دل سے جو اس کے ظلم کے نیچے آہستہ آہستہ کچلا جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی حویلی کے لمبے برآمدوں میں اترنے لگی، مگر اندر اب بھی رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، مگر ان کی آوازیں حویلی کے خوفناک سکوت میں دب کے رہ گئی تھیں۔ امشال نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں کھولی۔ فرش کی ٹھنڈک اس کے جسم میں اتر چکی تھی، اور رات بھر کی بے آرامی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ دھیرے سے سر اٹھا کے بیڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ سردار اسفند خان حسب معمول اپنے سخت اور بے رحم انداز میں اٹھا، کندھے پہ سفید چادر ڈالی، جیسے رات کی کوئی تلخی اسے چھو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ کسی شہنشاہ کی طرح بیڈ سے اترا اور امشال کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر اپنی کلائی پہ گھڑی باندھنے لگا۔ صبح ہوتے ہی اپنا چہرہ میرے سامنے مت لانا، اسفند نے آئینے میں اپنی شبیہ کو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا، ورنہ دن کی شروعات ہی خراب ہو جائے گی۔ امشال کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے مسل دیا۔ اس نے بے اختیار اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر خاموش رہی۔ 2 دن مسلسل قید اور توہین نے اس کے غرور کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ اسٹیج پہ خود اعتمادی کی باتیں کرنا اور ہوتا ہے، مگر حقیقتاً اس کا اعتماد جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، کیونکہ سامنے اسفند خان تھا، جس کے جاہو جلال کے سامنے فرعون کا سر بھی جھک جائے۔ وہ تو پھر ایک نازک سی لڑکی تھی۔ اسفند نے اپنی بندوق میز پہ رکھی، کوٹ کندھے پہ ڈالا اور دروازے کی طرف مڑا، مگر پھر ایک دم رکا اور مڑ کے امشال کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی فضول چیز ہو جو غلطی سے اس کے کمرے میں رہ گئی ہو۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو تو ابھی دور کر لو۔ اس کے لبوں پہ تلخی ابھری۔ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، نہ میری، مگر میں اپنی زندگی پہ تمہیں حاوی ہونے کا حق کبھی نہیں دوں گا۔ تم ایک قیدی ہو بس، اور قیدی کو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ امشال کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، مگر اس نے جلدی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اور ہاں، جو کچھ بھی ہوا اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ افسوس ان چیزوں پہ کیا جاتا ہے جو قیمتی ہوں، اور تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ یہ کہہ کے وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا، جبکہ امشال اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے سسک پڑی۔ یہ اس کی پہلی صبح تھی، اور شاید یہ صبح اس کی زندگی کا بدترین آغاز تھی۔ حویلی کے ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ہر کوئی جانتا تھا کہ آج یہ حویلی پہلے سے زیادہ خاموش اور بوجھل تھی۔ سب کی نظریں ایک ہی دروازے کی طرف تھیں، وہ دروازہ جو سردار اسفند کے کمرے کا تھا، جہاں ایک خون بہا قید کی صورت میں موجود تھی۔ امشال نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے
ارد گرد دیکھا، وہ اب بھی فرش پہ تھی، بدن میں شدید درد تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف ان الفاظ کی تھی جو اسفند ابھی جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا، تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ یہ الفاظ اس کے دل میں کسی نیزے کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی، اس کا جسم اب بھی کپ کپا رہا تھا۔ وہ دروازے تک گئی مگر ہاتھ بڑھا کے روک دیا۔ نہیں، باہر جا کے کیا کروں گی؟ جہاں بھی جاؤں گی یہی تانا سننا پڑے گا کہ میں ایک سودے میں دی گئی چیز ہوں۔ اس نے خود کو روک لیا، مگر اسی لمحے دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ سامنے شہرین بیگم کھڑی تھی، اسفند کی ماں، دیکھنے میں ملائم سی مگر لہجہ ایسا سخت کہ لوہے کو بھی پگھلا دے۔ ان کے ساتھ چند ملازم عورتیں تھیں جن کے ہاتھ میں مختلف کپڑے اور زیور تھے۔ چلو تیار ہو جاؤ، شہرین بیگم نے حکم دیا۔ امشال نے چونک کے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ شہرین بیگم نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ واہ بھائی، ابھی کل آئی ہو اور سوال جواب کرنے بھی لگی۔ سردار کی بیوی بنی ہو، کوئی معمولی عورت نہیں جو کسی کو جواب دینا ہو، بس جو کہا جائے وہ کرو۔ امشال نے لب بھیج لیے مگر خاموش رہی۔ دوپہر کی دعوت ہے، پورے قبیلے کو بتایا جائے گا کہ خون بہا کس طرح قبول کیا گیا ہے۔ شہرین بیگم نے نفرت سے کہا، اب باہر آ کے سب کو یقین دلا دو کہ تم نے یہ نکاح دل سے قبول کر لیا ہے، ورنہ… انہوں نے لمحے بھر کو رک کر ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ ورنہ اسفند کا غصہ تو تم نے رات ہی دیکھ لیا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امشال بس خاموش رہی۔ چلو کپڑے بدلو۔ شہرین بیگم نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا مگر امشال پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ہمت کر کے کہا۔ شہرین بیگم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کے اس کی کلائی دبوچ لی۔ تمہیں شاید ابھی یہ احساس نہیں ہے کہ تم اب سردار اسفند کی ملکیت ہو۔ وہ غرائیں، اور اس کی ملکیت میں عورتوں کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ وہ جو کہہ دے گا وہی ہوگا، تو بہتر ہوگا کہ ضد چھوڑو اور چپ چاپ باہر چلو۔ امشال کا دل چاہا کہ وہ چلا کے کہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، مگر وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ اسے فی الحال بس خاموش رہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے ضد نہیں چھوڑی۔ مجھے سردار سے بات کرنی ہے۔ شہرین بیگم ہنسی مگر وہ ہنسی زہر سے بھری تھی۔ سردار کو تمہاری کوئی فکر نہیں لڑکی، وہ باہر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تم چاہے ساری رات یہیں بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے باہر نکل گئی اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ امشال نے گہری سانس لی۔ مجھے خود کرنا ہوگا کچھ۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک مظلوم، ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ اب بھی اپنے لیے لڑ سکتی تھی، مگر کیسے؟ یہ سوال اسے اندر سے توڑ رہا تھا، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ جھک گئی تو پھر کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ امشال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کے دروازے سے باہر ایک پوری دنیا تھی، وہ دنیا جہاں سب کی نظریں اس پہ جمی ہوتی، جہاں ہر کوئی اسے ایک سودے کی چیز سمجھتا، اور جہاں سب کو یقین تھا کہ سردار اسفند کی نئی دلہن بے بسی اور خاموشی کی تصویر ہوگی، مگر وہ خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ زرد تھا، مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ڈرنا نہیں چاہتی تھی، وہ کمزور نظر نہیں آنا چاہتی تھی، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو۔ مجھے مضبوط بننا ہوگا، خود کے لیے۔ آج تک یہی سبق دیا ہے خود کو، اب کیسے ہار جاؤں؟ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول دیا۔ حویلی کا بڑا سا صحن حویلی کے سبھی نوکروں سے بھرا ہوا تھا۔ لمبے دسترخوان لگے ہوئے تھے، جہاں سردار اسفند کے گاؤں سے آئے قبیلے کے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عورتیں ایک طرف کھڑی چہمگوئیاں کر رہی تھیں اور کچھ جوان لڑکیاں آنکھوں میں حسد لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ سب کل رات گاؤں سے آئے تھے اس دعوت میں شرکت کرنے کے لیے۔ اس وقت سب سے زیادہ خوفناک چیز تھی سردار
شہریار حیات کا جلالی چہرہ۔ وہ مہمانوں کے بیچ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا، گردن اونچی، نظریں سخت اور بے رحم۔ وہ واحد شخص تھا جو کسی سے بات کرنے کے بجائے سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے انتظار کر رہا ہو کہ وہ لڑکی کب آئے گی جسے اس نے اپنی مرضی کے خلاف قبول کیا تھا۔ امشال نے قدم آگے بڑھایا اور اس کے ہر قدم پر حویلی میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ یہی ہے خون بہا کی لڑکی، بیچاری، پتہ نہیں سردار اس کے ساتھ کیا کرے گا، کتنی کمزور لگ رہی ہے، یہ تو سردار کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار پائے گی۔ امشال نے سب کچھ سنا مگر نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسی کی ہمت کا امتحان لے رہے ہیں۔ اس کی نظر سیدھی اسفند سے ملی۔ بیٹھو، اسفند نے پہلی بار لوگوں کے سامنے اسے حکم دیا، مگر اس کے لہجے میں وہی سرد مہری تھی۔ امشال نے ایک پل کو سوچا، پھر آہستہ مگر مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی اسفند کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی، اور تب پہلی بار سب خاموش ہو گئے۔ کسی نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ بغیر کسی ڈر کے سردار کے برابر کی جگہ لے لے گی، اور وہ بھی اس کے حکم پہ سر جھکائے بغیر۔ اسفند نے حیرت سے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں سخت کر لیں۔ وہ اس معمولی لڑکی میں اتنی ہمت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا بیٹھو، حکم بجا لاؤ، اس نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ امشال نے پلکیں جھپکائیں، پھر نرمی مگر مضبوطی سے جواب دیا، میں بیٹھی تو گئی ہوں سردار۔ مہمان حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر کسی نے پہلی بار یہ دیکھا تھا کہ کوئی عورت اسفند خان کے لہجے کے سامنے اپنی آواز کو دبنے نہیں دے رہی تھی۔ اسفند کے چہرے پہ ایک پل کے لیے حیرت ابھری، مگر فوراً ہی وہ غصے میں بدل گئی۔ وہ آگے جھکا، اتنا قریب کہ صرف امشال ہی سن سکے۔ بہت جلد تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا، اس نے سرگوشی میں دھمکی دی۔ امشال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، میں انتظار کروں گی سردار۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے سردار اسفند خان کو چیلنج کیا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی نے، جسے اس نے محض ایک بوجھ سمجھ کے قبول کیا تھا۔ لوگ حیران تھے، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ کسی عورت نے سردار کے سامنے اپنی مرضی ظاہر کی تھی، وہ بھی سب کے سامنے۔ اسفند کا لہجہ لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ یہ لڑکی کیا سمجھتی تھی خود کو؟ ایک سودے میں دی گئی چیز ہوتے ہوئے بھی یہ کیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو، نظریں جھکا لے، مگر وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، جیسے اس کے الفاظ اسے توڑ نہ سکے ہوں۔ یہ ناقابل برداشت تھا۔ ختم کرو یہ کھانے پینے کا تماشا، اسفند نے ایک دم سخت لہجے میں اعلان کیا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مہمان خاموش ہو گئے۔ شہرین بیگم کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی، جیسے وہ جانتی تھی کہ کچھ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اسفند نے اپنی جگہ سے اٹھ کے سب کے سامنے امشال کی طرف دیکھا۔ تم نے میرے برابر میں بیٹھنے کی جرت بھی کیسے کی؟ وہ درستگی سے چیخا۔ آپ کی بیوی کو آپ کے برابر میں ہی بیٹھنا چاہیے سردار، وہ کمال بے نیازی سے بولی، اور اسفند کے خون میں مزید جوش بھر گیا۔ تم میرے برابر میں بیٹھنے کی قابل نہیں ہو، اسفند نے زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ جگہ سردار کی ہے، اور تم محض خون بہا میں دی گئی لڑکی، اپنی حد میں رہو۔ امشال کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، اس کی انگلیاں بے اختیار دوپٹے کو مروڑنے لگیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میری حد، وہ مدھم مگر واضح آواز میں بولی۔ تو پھر سردار مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میرے لیے صحیح جگہ کہاں ہے؟ اسفند نے آنکھیں تنگ کیں۔ وہ اس کی گستاخی پہ حیران تھا، مگر وہ مزید اسے چپ رہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ زمین پہ، میرے قدموں کے نیچے، وہ گھرایا، اور تب پورا صحن ساکت ہو گیا۔ یہ الفاظ کسی کو حیران نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اسفند کی سخت مزاجی مشہور تھی، مگر سب اس لڑکی کے رد عمل کا انتظار کر رہے تھے
جس نے پہلی بار سردار کے حکم کو نظر انداز کرنے کی جرت کی تھی۔ امشال کے دل میں غصے اور بے بسی کی ایک لہر اٹھی۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرے؟ کیا میں واقعی اس کی نظر میں اتنی کم حیثیت رکھتی ہوں؟ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر امشال نے آہستہ سے مسکرا کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ شاید اس نے ہار مان لی۔ وہ چلتی ہوئی شہریار کے پاس آئی۔ ایک لمحے کو لگا کہ وہ واقعی اس کے قدموں میں بیٹھنے جا رہی ہے، مگر جیسے ہی وہ جھکی، اس نے جھک کے فرش سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے اسفند کے چہرے پہ اچھال دیا۔ پورا مجمع دم بخود رہ گیا۔ شہرین بیگم کے منہ سے بے اختیار یا اللہ نکلا۔ عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ مرد کھڑے تھے جیسے یہ سب ان کی توقع سے باہر تھا، اور اسفند، وہ کچھ لمحے ساکت رہا۔ پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، مگر اس سے زیادہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا شعلہ بھڑک رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ امشال نے گلاس ایک طرف رکھا اور سخت لہجے میں بولی، سردار، میں آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی تھی، میں آپ کے چہرے پر آپ کا غرور دھونے آئی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے پلٹی اور حویلی کے اندر چلی گئی، جبکہ پیچھے سردار اسفند کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو چکی تھیں اور اس کے چہرے پہ صرف ایک ہی تاثر تھا، انتقام۔ حویلی کے بڑے دروازے زوردار آواز کے ساتھ بند ہوئے جیسے اندر طوفان آنے والا ہو۔ صحن میں موجود ہر شخص کی آنکھیں سردار اسفند خان پہ جمی تھیں، وہی شہریار جسے آج تک کسی نے یوں ذلیل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا جبڑا سخت ہو چکا تھا، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں وہ وحشیانہ غصہ تھا جو دشمنوں کے لیے مخصوص تھا، مگر آج یہ غصہ ایک عورت کے لیے تھا، امشال، جو اس کے غرور کو سرے عام روند کے جا چکی تھی۔ شہرین بیگم نے ایک نظر اسفند کے بھیگے چہرے پہ ڈالی، پھر بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ لڑکی زیادہ دن نہیں بچے گی۔ مہمان دبے دبے انداز میں سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر کوئی بھی اسفند کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر اسفند نے اپنی بندوق میز پر سے اٹھائی اور لمبے قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اب طوفان آئے گا۔ امشال حویلی کے اندرونی حصے میں تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کا سانس بے ترتیب تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو ہوا وہ غلط نہیں تھا۔ وہ سردار کے ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کی غلام نہیں تھی۔ مگر اب کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت تھی، نہتی ناتواں عورت۔ اس نے ایک بھوکے شیر کو پنجرے سے آزاد کیا تھا جو اب اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا ڈرنا فطری تھا۔ وہ اپنے کمرے تک پہنچی، دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وہ اندر آیا۔ وہ طوفان کی طرح آیا تھا۔ امشال کے لبوں سے بے اختیار چیخ نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسفند نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ کمرہ ایک دم قید خانہ بن گیا، جہاں ایک ظالم بادشاہ اور اس کی بغاوت کرنے والی قیدی موجود تھی۔ امشال پیچھے ہٹنے لگی، مگر اسفند نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا اور اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ دیواریں کانپ گئیں۔ امشال کا دل کانپنے لگا، مگر وہ اپنی نظریں جھکانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ صحیح لگا؟ اسفند ہنسا، مگر اس ہنسی میں وحشت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں ذلیل کرنے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ امشال نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، تم وہی ہو جو خود کو خدا سمجھتا ہے، مگر میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں سردار، میں تمہاری بندوق یا تمہاری جوتی کے نیچے دبنے کے لیے نہیں آئی۔ اسفند نے آگے بڑھ کے اس کا چہرہ سختی سے پکڑ لیا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ شادی کیسے ہوئی۔ تم میرے رحم و کرم پہ ہو۔ امشال نے اس کی انگلیوں کی گرفت سے بچنے کی کوشش کی، مگر اسفند خان کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔
تم مجھے جتنا دبانے کی کوشش کرو گے میں اتنی مضبوط ہو جاؤں گی۔ اسفند نے غصے سے اس کا بازو چھوڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی مضبوط ہو تو میں تمہیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ میں تمہیں یاد دلا دوں گا کہ تمہاری اصل جگہ کہاں ہے۔ سردار اسفند نے آج تک کسی عورت کے وجود پہ ظلم نہیں کیا، مگر آج تم نے بھرے مجمع میں میری مردانگی کو چیلنج کیا ہے۔ آج جب تک میرے اندر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا تم میرے زیر اتاب رہو گی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ خون بہا میں آئی عورت اس قابل نہیں کہ سردار اسفند خان کے بستر کی زینت بنے، مگر تم نے یہ غلط حرکت کر کے مجھے تمہیں سبق سکھانے پہ مجبور کیا ہے۔ وہ اندر تک دہکا دینے والے زہر خند لہجے میں بولا تھا اور اپنے اور امشال کے درمیانی فاصلے کو مٹا رہا تھا، اور امشال کو اسفند کی آنکھوں کی وحشت اور جنون دیکھ کر اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کی رات وہ اس پہ قہر بن کے برسنے والا ہے، اور اس نے غلط موقع پہ سردار کے سامنے بہادری دکھا کے کتنی بڑی خطا کر دی ہے۔ دیکھو سردار، مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا، بہت برا ہوگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس نے اپنے لہجے کو ہموار رکھا۔ کیا کر لو گی تم؟ دوبارہ سے میرے منہ پہ پانی پھینکو گی؟ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں گے تو کچھ کرو گی نا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو دیوار کے ساتھ پن کرتا، اپنے ہاتھوں سے ان پہ دباؤ ڈالتا، اپنی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پہ چھوڑتا وہ ہنکارا تھا۔ سردار اسفند کا شکنجہ اس کے لہجے سے زیادہ سخت اور آہنی تھا۔ اور عورت پہ ظلم کر کے تم کون سی سرداری ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی غصے سے غرائی تھی۔ میں تم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا، تم میری بیوی ہو۔ یہی کہا تھا نا تم نے بھری محفل میں۔ بیوی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آج میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ امشال کو اپنے فولادی شکنجے میں جکڑتا بیڈ پہ پٹک چکا تھا۔ اس نے اپنی سفید شال دور پھینکی، اپنا کوٹ اتار کے اس پہ جھکا۔ وہ 35 سال کا ایک قوی اور توانا مرد تھا جو 24 سالہ امشال پہ آج بجلی بن کے برسنے والا تھا۔ اس کا نازک سا وجود سردار اسفند کے نیچے دب کے رہ گیا تھا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو… ابھی اس کے الفاظ منہ سے پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ سردار خان نے اس کے نازک لبوں پر اپنا آگ برساتا لمس چھوڑا اور انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اپنے اندر کا سارا جنون امشال کے اندر آہستہ آہستہ اتارنے لگا، اور وہ اس کے نیچے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی چیخوں، اس کی سسکیوں، اس کی آواز کا گلا گھٹ چکا تھا۔ اگر آج وہ زندہ بچ جاتی تو اس نے طے کر لیا تھا کہ سردار اسفند خان کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، کیونکہ وہ امشال حیدر تھی۔ چاہے ایک ناتواں اور کمزور عورت تھی، مگر اتنی جلدی ہارنے والی نہیں تھی۔ باہر ایک دم زوروں کی بارش برسنے لگی، یوں جیسے کھڑکیاں توڑ کے اندر آ جائے گی، اور اندر اسفند خان کا جنون آہستہ آہستہ امشال کے اندر جا رہا تھا، اور وہ بالکل بے جان اس کی پناہوں میں سسکتی رہی۔ آج اس نے پہلی بار ایک مرد کا پاگل پن دیکھا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اپنا دہکتا ہوا لمس نہ چھوڑا ہو۔ وہ شیر سے بھیڑیا بن چکا تھا جو اسے نوچے جا رہا تھا۔ رات کے تیسرے پہر اسفند نے اسے آزاد کیا تھا اور بستر کی دوسری سائیڈ پہ پھینک کے خود پرسکون نیند سو گیا تھا۔ جو حشر اس نے امسال کا کیا تھا، شاید یہ کرنے کے بعد اسے کچھ سکون نصیب ہوا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ اسے سبق دینا ضروری تھا تاکہ آئندہ کبھی بھی وہ سردار اسفند خان کے آگے چوں بھی نہ کر سکے۔ امشال حیدر جو اپنی ذات میں مکمل اور خوبصورتی میں بے مثال تھی، اسے شروع سے ہی آزاد فضاؤں میں اڑنے کا شوق تھا۔ وہ پائلٹ بننا چاہتی تھی۔ وہ لاہور کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔
مگر اس کا باپ جو کہ ایک کلرک تھا، اسے امشال کو پڑھانے لکھانے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماما ایک کالج ٹیچر تھیں، ان کی فیملی ایک مکمل فیملی تھی۔ جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اس کے باپ شفیق حیدر کی ایک کار حادثے میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس موت نے ان دونوں ماں بیٹی کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان دونوں کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اکیلے رہ جانے کے خوف نے اس کے سارے خواب جیسے آنکھوں سے نوچ لیے تھے۔ اسے لگا جیسے اب ہر جانب تاریکی ہی تاریکی ہے، اس کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ مگر اس کی مما نے حوصلہ نہیں ہارا۔ وہ جانتی تھی کہ اکیلی عورت کو معاشرے میں کوئی بھی رہنے نہیں دیتا، اوپر سے وہ ایک بیٹی کی ماں تھی۔ اسی لیے انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور ایک دن امشال کو بتایا کہ اس کا دوسرا باپ بہت جلد ان کے ساتھ رہنے لگے گا۔ امشال جو اس وقت 10 سال کی تھی، حیرت سے منہ کھولے ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ میرے بابا کی طرح ہوں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو زرینہ بیگم نم آنکھوں سے مسکرائی۔ نہیں، تمہارے بابا جیسا تو کوئی بھی نہیں بیٹا، مگر اکیلی عورت کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، یقیناً اسی میں ہماری بہتری ہوگی۔ زرینہ بیگم نے اسی کالج کے پرنسپل سے شادی کر لی جس کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ یوں امشال، اس کی ماں، اس کا نیا باپ اسی گھر میں رہنے لگے۔ کریم دین کا بیٹا جو 15 سال کا تھا، وہ کبھی کبھی ہی باپ کے ساتھ آتا تھا، ورنہ وہ گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ وہ پڑھائی بھی نہیں کرتا تھا، بس آوارہ گردی کرتا تھا۔ مگر امشال بہت پڑھاکو تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ وہ FSC میں ٹاپ کرنے کے بعد اسکالرشپ پر پاکستان کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں پڑھنے لگی اور پائلٹ بننے کا خواب پورا کرنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ اس کی ماں نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کافی بیمار رہنے لگی تھیں اور دوسرے شوہر کے دباؤ میں آ چکی تھیں، جو اپنا ہی حکم چلاتا تھا۔ کبھی کہتا تھا ہم ہمیشہ کے لیے گاؤں جا رہے ہیں، میں کچھ نہیں سنوں گا، وہاں میری زمینیں ہیں۔ زرینہ بیگم کو امشال کی فکر ستائے رکھتی تھی کہ وہ گاؤں چلی گئی تو ان کی بیٹی شہر میں بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ انہی فکروں میں گھل کر وہ خالق حقیقی سے جا ملی اور امشال کے سر پر سے جیسے سائبان ہی چھن گیا۔ باپ اور بھائی کے ساتھ اس کی پہلے بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اس لیے وہ ہاسٹل کو ہی پیاری ہو گئی۔ اس کے باپ کو بھی اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، وہ زیادہ تر گاؤں میں ہی رہنے لگا۔ امشال کے کورس کے آخری سال میں جب وہ کامیابی کی سیڑھی پہ جا پہنچی تھی، گولڈ میڈلسٹ بن چکی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی گاؤں نہیں جائے گی، بلکہ یہیں رہے گی اور اپنے کریئر کا آغاز کرے گی، چاہے اسے اکیلے ہی کیوں نہ سب کچھ کرنا پڑے۔ مگر اس کے سارے خواب دھرے کے دھرے ہی رہ گئے، کیونکہ اس کے راستے کی سب سے بڑی دیوار اسفند خان اس کے سامنے کھڑا تھا اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے بھائی نے دشمنی میں آ کے اسفند خان کے والد کو قتل کر دیا تھا اور خود باپ بیٹا ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اسفند خان جو کہ باپ کی جگہ سردار بن چکا تھا، وہ غصے سے پاگل تھا۔ اسے ہر حال میں بدلہ لینا تھا، مگر وہ دونوں گیدڑوں کی طرح فرار ہو گئے اور اسفند کو کسی نے اطلاع دی کہ وہ اپنی بیٹی امشال کو چھوڑ کے گئے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ اسفند نے جیسے ہی یہ خبر سنی، اپنے آدمی اس کے پیچھے بھیج دیے۔ وہ اس لڑکی کو قید کر کے ان باپ بیٹے کو واپس لانا چاہتے تھے، کیونکہ باپ بیٹا چاہے جیسے بھی ہوں، اپنی سگی اولاد کو یوں سولی پہ لٹکا دیکھ کے کیسے نہ لوٹتے۔ اور یہی سردار اسفند کا پلان بھی تھا کہ امشال کو اس قدر زد و کوب کرے گا کہ وہ باپ بیٹا بل سے باہر آ جائیں گے۔ مگر شاید وہ غلط تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ امشال کریم دین کی سوتیلی بیٹی ہے۔ اس شخص کے ساتھ اس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ امشال کے ساتھ جو مرضی سلوک ہوتا رہے۔ اسفند خان کو اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ خون بہا پہ یقین رکھتا تھا۔ وہ مقتول کی سزا صرف قاتل کو دینے پہ یقین رکھتا تھا۔ خون بہا کا شوشہ اس نے باپ بیٹے کو واپس بلانے کے لیے چھوڑا تھا، مگر امشال نے بھری محفل میں اسفند خان کے خون میں ابال ڈالا تھا۔ اس کی مردانگی، اس کی سرداری کو چیلنج کیا تھا۔
اس لیے وہ اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور سکھا بھی چکا تھا۔ حویلی پر صبح سوگوار سی اتری تھی۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن سے اندر آ رہی تھی۔ رات کو ہونے والی بارش اور طوفان کا نام و نشان تک نہ تھا، اور اسفند خان کے اندر کی بارش اور طوفان بھی جیسے تھم چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس نے الجھی نظروں سے اپنے ساتھ لیٹے ہوئے اس ناتواں سے وجود پر ایک نظر ڈالی، جس کی سانس اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اور ہر سانس کے ساتھ ایک سسکاری سی خارج ہوتی، جس نے اسفند خان کے خون کی گردش کو جما کے رکھ دیا تھا۔ اس کے ہونٹ جیسے نیلے پڑنے کو تیار تھے اور سوجن زدہ تھے، کیونکہ اسفند نے ان کا برا حشر کیا تھا۔ چہرہ جو خوبصورتی اور معصومیت کی مثال تھا، ایک دم سے ہی اجڑا اور ویران سا لگ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ کسی دوسرے طریقے سے بھی اسے سزا دے سکتا تھا، اسے کمرے میں بند رکھ سکتا تھا، اس کا کھانا بند کر سکتا تھا، مگر حد سے گرنا کیا یہ ضروری تھا؟ صرف اسے سبق سکھانے کے لیے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا، مگر جواب سوائے شرمندگی کے کچھ نہ تھا۔ وہ بھاری بھاری قدموں سے اٹھا، دل پہ ایک بوجھ سا تھا۔ وہ دوسری نظر بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جس نے ایک لمحے کو اس کے دل کی دھڑکن کو تھما دیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ سا گیا تھا اور زخمی شیر بن گیا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنا بدلہ لینا تھا، مگر بدلے کی آڑ میں شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ اپنی حد کراس کر گیا ہے، مگر اب کچھ بھی واپس نہیں پلٹ سکتا تھا۔ اسے ہر حال میں ان باپ بیٹا کو واپس بلانا تھا۔ ایک بار وہ ہتھے چڑھ جائے تو وہ اس لڑکی کو آزاد کر دے گا، کیونکہ یہ لڑکی بالکل بے قصور تھی، اور اس چیز کا احساس پہلی بار اسفند خان کے رگوں پے میں ہوا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ آج بھی اسے بہت سارے کام نمٹانے تھے۔ سردار ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اپنے باپ کے حصے کی ذمہ داریاں اب اسے ہی اٹھانا تھیں۔ آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا۔ وجیح چہرہ، روشن پیشانی پہ 2-3 سلوٹیں، سیاہ آنکھوں میں تشویش سی اٹھی۔ وہ وجاہت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ پورے قبیلے کی خوبصورت عورتیں اس کی ایک جھلک کو ترستی تھیں، مگر وہ ایک سے دوسری نظر بھی کسی پہ نہ ڈالتا۔ وہ عورت کو پیر کی جوتی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کے نزدیک عورت گھر کی 4 دیواری اور مرد کے حکم کی بجا آوری کے لیے بنی تھی، جیسے اس کی ماں تھی، جنہوں نے آج تک اپنے شوہر کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کی تھی۔ اسے ایسی ہی عورت اپنے لیے بھی چاہیے تھی، مگر کل پہلی بار امشال نے جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تو اسفند خان کی مردانہ انا کو کاری چوٹ لگی۔ وہ بدتمیز لڑکی تھی جسے سبق سکھایا جانا ضروری تھا۔ ویسے بھی وہ اس کا شوہر تھا، اس کا حق بنتا تھا اس کے وجود پر۔ اس نے بس اپنا حق ہی تو وصول کیا تھا، اس میں کون سی غلط بات تھی یا کون سا ظلم تھا؟ وہ اپنے آپ کو جھوٹی سچی دلیلیں دے کے قائل کرتا باہر نکل گیا۔ ملازمہ کو حکم دیا کہ امشال کو کوئی نہ جگائے، نہ ہی کوئی کمرے میں قدم رکھے اس کے آنے تک۔ شہرین بیگم ناشتے کی ٹیبل پہ اس کی منتظر تھیں۔ اپنے جوان خون کو دیکھ کے ان کی گردن میں سریا فٹ ہو گیا۔ شوہر کے جانے کا صدمہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو سزا مل چکی تھی جو ان کے شوہر کے قاتل کی بیٹی تھی۔ امید ہے اس لڑکی کو سبق سکھا دیا ہوگا میرے بیٹے نے، وہ فخر سے بولیں تو اسفند نے سر مزید جھکا لیا۔ افسوس کی ایک لہر دل میں اٹھی۔ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ جیسے تصدیق چاہی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا میرے بچے۔ ایک عورت کو مرد کی جوتی کے نیچے ہی ہونا چاہیے، دب کے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر عورت مرد سے آگے بڑھنے لگے تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کا غرور توڑا جانا ضروری تھا میرے بچے، پریشان مت ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا واقعی اماں سائیں ایک عورت کو مرد کی جوتی کے نیچے ہونا چاہیے؟ میں یہ سبق بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، مگر کتابوں میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے دل میں ملال سا ہے، جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہے۔
وہ دل کی بات صرف اپنی ماں سے کہتا تھا، تب ہی ہلکا ہوتا تھا۔ کتابیں جھوٹ بولتی ہیں، یہ ڈھکوسلے بازیاں ہیں۔ تم بالکل ٹھیک ہو، اپنے خاندان کی روایات سے کبھی بغاوت مت کرنا، اور ایک عورت کو کبھی بھی خود سے برتر نہ بننے دینا۔ ہمیشہ کا پڑھایا گیا سبق وہ آج پھر سے اسے یاد دلا رہی تھی، کیونکہ یہ ضروری تھا۔ وہ بغیر ناشتہ کیے اٹھ گیا، اس کا دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میرے حصے کا ناشتہ اندر بھجوا دیجیے گا اماں، میں چلتا ہوں اب۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا، اور شہرین بیگم کے چہرے پہ فکر مندی سی آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لڑکی میرے بیٹے کو مٹھی میں کر لے؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، وہ مٹھیاں بھینچ کے خود سے بولی۔ شام کے سائے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ برقی روشنیاں اپنی سفید اور زرد روشنی سے حویلی میں اجالا بکھیر چکی تھیں، مگر امشال کے کمرے میں ابھی بھی تاریکی چھائی تھی۔ وہ صبح سے بستر پہ نڈھال سی پڑی تھی، زخموں سے درد کی ٹیسیں اٹھ کر اس کے ضبط پر کاری ضرب کا کام کر رہی تھی۔ اسے سوائے صبح کے ناشتے کے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا، اور وہ ناشتہ بھی ایک کونے میں یخ ٹھنڈا ہوا پڑا تھا، اور اس کا اپنا جسم بخار کی حدت سے دہک رہا تھا۔ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی مسیحائی کی دوا نہیں رکھی گئی تھی۔ وہ پھر سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، اس کی سسکیوں کا گلا گھٹ گیا۔ قدموں کی چاپ اسی جلاد کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ لحاف میں دبی تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں، بس اب اور نہیں سہ سکتی، پلیز اللہ میری آزمائش ختم کر دے۔ وہ دبی آواز میں گڑ گڑا کے دعا مانگنے لگی۔ سردار اسفند نے کمرے کی لائٹ جلائی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ صبح کا ناشتہ انچھوا پڑا تھا، تو کیا وہ سارا دن بھوکی رہی؟ بے وقوف لڑکی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس کا لحاف سرکانے لگا، مگر امشال کی گرفت سخت تھی۔ اسفند نے ایک جھٹکے سے اسے لحاف سے آزاد کیا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اور متورم سوجی آنکھیں اسفند کو ٹھٹکا گئی۔ تم مظلوم بن کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، کہ میں تمہیں معافی دے دوں گا؟ لڑکی، اٹھو اور جا کے فریش ہو جاؤ، بھوتنی لگ رہی ہو بالکل۔ میں تمہیں اس چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں برداشت نہیں کروں گا، اٹھو فوراً۔ وہ حکم دیتا وارڈروب کی جانب بڑھا، ایک لباس کھینچ کے اس کی جانب اچھالا۔ یہ پہن لو، جو دعوت کل تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی وہ آج ہوگی، اور کل والی گستاخی کا مداوع بھی ہوگا۔ تم سب کے سامنے اپنے رویے کی معافی مانگو گی میرے قدموں میں گر کے، اور اگر مجھے تم پہ ترس آ گیا تو تمہاری جان آج رات کے لیے آزاد کر دوں گا۔ اب جلدی سے منہ دھو اور لباس تبدیل کر کے باہر آؤ۔ وہ اسے حکم دیتا کمرے سے باہر نکل گیا تو امشال کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ایک اور پڑاؤ اس کا منتظر تھا۔ آخر وہ کیا کرے کہ اس قید سے فرار ہو جائے؟ اس کے پاس نہ تو موبائل تھا، نہ کوئی ایسا دوست جو اس وقت اس کی مدد کو آ سکے۔ اپنی کمزوری کا احساس شدت سے ہوا، مگر اسے آج اٹھنا تھا، اس ظالم شخص کے عتاب سے بچنا تھا۔ اگر وہ ایک بار پھر سے اپنی وحشت پر اتر آئے تو وہ مر جائے گی، اور امشال حیدر مرنا نہیں چاہتی تھی، اسے جینا تھا، اسے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھی۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی واش روم میں گھس گئی، بخار کی حدت کو پانی کی بوندوں سے کم کیا تو جسم کپکپانے لگا، مگر وہ ہمت جمع کرتی اس کا دیا لباس پہن کر لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ باہر آئی۔ محفل سج چکی تھی، آج بھی وہی لوگ موجود تھے جو کل تماشا دیکھنے آئے تھے، مگر آج وہ خود تماشا بننے کے لیے تیار تھی۔ اسے اپنی ذلت سہنی تھی، اس آزادی کے لیے جو وہ چاہتی تھی۔ ادھر بیٹھو، سردار اسفند صوفے پہ ٹانگ جمائے اسے حکم دیتا بولا۔ اب کی بار وہ چپ چاپ اس کے قدموں میں جا بیٹھی، سر مکمل جھکا لیا۔ ہال میں ایک دم سے دبی دبی ہنسی گونجی، جیسے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہو، مگر وہ گونگی بہری بنی تھی۔
اسفند خان سیاہ ساڑی میں ملبوس اس مومی وجود سے کچھ پل کے لیے نظریں نہ ہٹا سکا، مگر اسے سخت خول چڑھائے رکھنا تھا۔ آج سب کے سامنے اگر وہ اس لڑکی کو ذلیل نہیں کرے گا تو اس کا باپ اور بھائی کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اسے انہیں واپس لانا تھا۔ اسفند نے سامنے شیشے پہ پڑا ٹھنڈے پانی کا گلاس اٹھایا، اس کے آگے جھکا۔ یہ پانی کا گلاس یاد ہے نا تمہیں؟ کیا کہا تھا تم نے کہ میرے چہرے پہ رقم غرور کو دھونا چاہتی ہو؟ پکڑو اسے، کیونکہ میرا غرور ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ پکڑو اور پھینکو میرے چہرے پہ۔ وہ ایک دم جلال میں غرایا کہ امشال لرز اٹھی۔ مجھے سزا دیں سردار، میں نے گستاخی کی ہے، آپ کا ہر ظلم سر آنکھوں پہ۔ مجھے میری اوقات اچھی طرح یاد کروائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی عورت سر اٹھا کے کسی مرد کے سامنے اپنے حق کے لیے بول نہ سکے، کیونکہ عورت تو ہوتی ہی مرد کی جوتی کی نوک پہ ہے۔ امشال سرخ پڑتی آنکھوں سے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتی بے بسی سے بولی۔ ایک لمحے کے لیے اسفند کے دل کو کچھ ہوا تھا، کچھ تو غلط تھا، مگر کیا؟ امشال نے اس کے ہاتھ سمیت وہ گلاس پوری قوت سے اپنے اوپر گرایا تھا۔ اس کا جسم لرزنے لگا اور اسفند خان ساکت رہ گیا۔ بس یہی یا کچھ اور بھی کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ چاہیں تو اس بھری محفل میں ایک بار پھر سے میری عزت رون سکتے ہیں۔ شاید کمرے کی 4 دیواری آپ کا جنون اتارنے کے لیے ناکافی تھی۔ آپ سردار ہیں، آپ کی انا پہ آنچ تک نہیں آئے گی، اور میری انا خاک میں مل جائے گی، کیونکہ میں اسی قابل ہوں۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو ہٹا کے اسے دعوت دے رہی تھی۔ اس کے بلاؤز کے گہرے گلے سے سب عیاں تھا۔ ایک دم سے پورا مجمع منہ پہ ہاتھ رکھ کے رہ گیا۔ اتنا ناقابل یقین منظر انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اب کی بار اسفند کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے، اور ایک بار پھر سے اسی عورت کے سامنے وہ ذلیل ہوا تھا، اور یہ ذلت پانی کے گلاس سے کہیں بڑھ کے تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجتا ایک دم اٹھا، جلدی سے اپنی سفید چادر اس کے وجود پہ بچھا دی، اسے بازو سے دبوچ کے اٹھایا۔ شرم نہیں آتی اتنے مردوں کے سامنے خود کو بے حجاب کرتے؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ ارے سردار صاحب، شرم کیسی؟ شرم تو آپ نے کل رات میری اتار دی تھی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے اپنی وحشت کا اظہار کریں اور سب کو یہ باور کروائیں کہ سردار اصل میں کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی، اور اسفند کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ امشال کے گال پہ ثبت کیا، جو اس کی انگلیوں کے نشان تک چھوڑ گیا۔ وہ اس تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پہ دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تم سب لوگ یہاں کیا میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ سب کے سب۔ وہ اس قدر جلال میں چیخا کہ سارا مجمع گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا۔ لاؤنج ایک دم خالی ہوا۔ شہرین بیگم جو ابھی تک مجسمہ بنی کھڑی تھیں، ملازمہ کو آواز لگائی، ارے شیمو کہاں مر گئی؟ جلدی سے آ اور اس آفت کی پڑیا کو کمرے میں لے کے جا۔ توبہ توبہ، ایسی بے حیا لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ شیمو جلدی سے بھاگی بھاگی آئی، امشال کو بازو سے پکڑ کے اٹھانے لگی۔ ارے بی بی جی، یہ تو بخار میں تپ رہی ہے، کہیں پلے ہی نہ پڑ جائے۔ اسفند خان اچانک بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں اسے خود اٹھا لوں گا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوا، اسے باہوں میں اٹھایا، اس کا جسم واقعی جل رہا تھا۔ ارے بیٹا، تم کیوں تردد کرتے ہو؟ شیمو اٹھا لیتی اسے۔ شہرین بیگم نے نخوت سے اسے دیکھا تو وہ بس لب بھینچے اسے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پہ لٹانے کے بعد اس پہ لحاف اچھی طرح سے اڑا دیا، مگر اس کی کپ کپاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ تھرمومیٹر سے بخار چیک کیا تو 104 تھا۔ اسفند کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جلدی سے اپنے فیملی ڈاکٹر تنویر کو کال کی، فوراً آنے کا حکم دیا۔ نہ جانے وہ کب سے بخار میں مبتلا تھی اور اسے کوئی احساس تک نہ تھا۔ میں اتنا ظالم کب سے ہو گیا آخر؟ وہ پھر سے خود کو کٹہرے میں کھڑا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر تنویر آ گئے، اسے میڈیسن کھلائیں
کچھ ہدایات کر کے چلے گئے۔ وہ کئی لمحے اس کے سرہانے بیٹھا اس کا ماتھا سہلاتا رہا۔ امشال کے گال پہ ابھی تک اسفند کے ہاتھ کا نشان تھا جو اسے شرم سے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ ویسے ہی اس کے پہلو میں ہی سو گیا۔ صبح کا اجالا امشال کے بخار کو کافی حد تک کم کر چکا تھا، مگر جسم اب تک درد کر رہا تھا۔ اس سے اٹھا نہ گیا۔ اوپر سے اسفند بالکل اس کے ساتھ پڑا سو رہا تھا۔ وہ اس خوبصورت مرد کو چند پل لب کاٹتے دیکھتی رہی۔ نہ جانے خوبصورت لوگ اتنے ظالم کیسے بن جاتے ہیں۔ وہ خود کلامی میں بڑبڑائی تو اسفند ایک جھٹکے سے اٹھا۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے خوبصورت لڑکیاں جنگلی بلیاں کیسے بن جاتی ہیں۔ دو بدو جواب دے کے وہ اٹھا اور تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا جو اب 100 پہ تھا۔ میں شیمو سے کہتا ہوں تمہیں چکن سوپ بنا کے دے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسی کو بول دینا، وہ ہر وقت تمہارے سر پہ کھڑی رہے گی۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں شام کو لوٹوں گا، امید ہے تب تک تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اسے میڈیسن پکڑاتا نہ جانے کیا ہدایات دے رہا تھا یا حکم سنا رہا تھا۔ امشال نے چپ چاپ میڈیسن لی اور پھانک لی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس شخص کے سامنے کوئی بھی مزاحمت نہیں کرے گی۔ وہ بہادر ضرور تھی مگر بے وقوف نہیں۔ یہ اتنی تبدیلی کیسے آ گئی تم میں؟ اتنی جلدی ہار مان لی مجھ سے؟ وہاں اسٹیج پہ کھڑی تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھیں کہ عورت کو مرد کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اپنا حق وصول کرنا چاہیے۔ کیا وہ ساری باتیں کتابی تھیں؟ وہ اس پہ طنز کر رہا تھا اور امشال حیرت میں گم ہو گئی۔ تو کیا وہ اس وقت وہاں موجود تھا؟ اسی لیے آپ نے مجھی کو چنا، کیونکہ مرد کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی عورت اس سے برابری کا دعویٰ بھی کرے۔ وہ غمگین لہجے میں بولی تو اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں، میں اپنی ذاتی دشمنی کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے باپ اور بھائی نے مل کے میرے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب جب تک میں ان کو اس بل میں سے نہیں نکالوں گا چین سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اور مجھے حیرت تو اس بات کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بہن کو اس قدر عطاب کا نشانہ بنتے دیکھ کے بھی چوہوں کی طرح بل میں گھسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ خون میں تو بڑی کشش ہوتی ہے، انہیں تو بھاگتے ہوئے آنا چاہیے تھا تمہارے لیے۔ امشال زخمی سا مسکرائی۔ اگر آپ مجھے سب کے سامنے چابک سے بھی ماریں گے تب بھی وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ میرا اور میرے باپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ افسردگی سے بولی اور اسفند اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ مجھے یقین ہے میں نے صحیح لڑکی کو ہی اٹھوایا ہے، تم ہی امشال کریم ہو۔ میں نے سب چیک کیا ہے، میری انفارمیشن غلط نہیں ہو سکتی۔ میں امشال کریم نہیں، میں امشال حیدر ہوں۔ میرا باپ 7 سال کی عمر میں مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ کریم دین میرا دوسرا باپ ہے، جو باپ کم اور جلاد زیادہ ہے۔ اس نے میری ماں کو بھی ٹارچرز دے دے کے مار دیا، جو اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی۔ تم کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ مجھے زد و کوب کر کے تم انہیں واپس بلا لو گے؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ اسفند کے خون کی گردش ایک دم تیز ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ضرور میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہو تاکہ میں تمہیں آزاد کر دوں، مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ اچھا، تو پھر خود ہی پتہ لگوا لیں کہ میرا اصل باپ کون ہے۔ آپ تو سردار ہیں، اپنے ریسورسز استعمال کریں اور پھر میرے پاس آئیں۔ وہ ایک دم سے ہی منہ موڑ گئی اور اسفند مٹھیاں بھینچے باہر نکل گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھلا اس لڑکی پہ اس نے اتنا ظلم کیا اور وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ شرم کا مقام تھا۔ وہ کیسے خود کو معاف کرے گا اگر یہ حقیقت ہوئی تو؟ مگر جب سچ اس کے سامنے آیا تو واقعی وہ اپنی نظروں میں گر گیا۔ اس نے سردار بننے کے بعد پہلا فیصلہ ہی غلط کیا تھا۔ وہ شاید اس عہدے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ساری رات وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا، مگر اس کا ملال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اس معصوم سی لڑکی کے ہر زخم کا مداوا کر سکے؟
نہ جانے کتنے خواب سجائے تھے اس نے اپنی آنکھوں میں جو اسفند خان نے نوچ ڈالے۔ وہ تو ہواؤں میں اڑنا چاہتی تھی، اسفند خان نے اسے زمین پہ چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اگلی صبح اس کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھا اور امشال بالکل حیرت سے اس قوی مرد کو اپنے سامنے یوں گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا اور امشال کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہو میری طرف سے آزاد ہو، میں تمہیں ابھی کے ابھی آزاد کر دوں گا۔ تمہارے زخموں پہ مرہم تو نہیں رکھ سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی شکل بھی تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ تم جہاں چاہے جا سکتی ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو۔ میرے پر کاٹ کے مجھے میری مرضی کی زندگی گزارنے کا حق دے رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے طنزیہ ہنسی۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ ایک عزت تھی جو گنوا چکی ہوں آپ کے ہاتھوں۔ مجھے لگتا تھا کہ عورت جھکنے کا نام نہیں ہے بلکہ سر اٹھا کے جینے کا نام ہے، اور میں نے یہی خواب بچپن سے لے کے ابھی تک دیکھا تھا، مگر میری قسمت میں ایسا شخص لکھ دیا گیا جس نے میرے سارے فلسفوں پہ پانی پھیر دیا کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں۔ اصل مرد تو وہی ہوتا ہے جو عورت کو جوتے کی نوک پہ رکھے، جیسے آپ ہیں۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے اپنی مردانگی کے اوپر، اب شرمندہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اپنے لہجے سے اسفند خان کو مزید جلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، مگر میں تمہیں قید بھی نہیں کروں گا۔ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی خود کو آزاد ہی تصور کرنا۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم پائلٹ بننا چاہتی ہو، ہواؤں کو تسخیر کرنا چاہتی ہو نا، میں تمہارا یہ خواب پورا کروں گا۔ شاید اس طرح سے تمہیں دیے ہوئے زخموں کا مداوا ہو سکے۔ وہ اپنی آنکھوں میں پوری سچائی لے کے بولا تھا کہ امشال ایک لمحے کو سانس لینا بھول گئی۔ بھلا وہ کیسے جانتا تھا کہ اس کا خواب کیا ہے؟ مگر وہ پوچھ بھی نہ سکی، اقرار یا انکار میں سر تک نہ ہلا سکی۔ کیا اسے واقعی اس شخص کے ساتھ منسوب رہنا چاہیے تھا؟ کیا وہ واقعی اس کا اہل تھا؟ مگر یہ فیصلہ تو وقت کو کرنا تھا۔ 5 سال بعد آج اس کی پہلی فلائٹ تھی۔ وہ بے پناہ نروس تھی۔ پائلٹ بننے کا خواب آج شرمندہ تعبیر ہو چکا تھا، مگر اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ پاکستان کی پہلی فیمیل پائلٹ تھی جو PIA کی اڑان بڑھنے والی تھی، مگر ایک جونیئر کے طور پہ، صرف معاون کے طور پہ۔ اس کا ساتھی سینئر پائلٹ سرفراز اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ تم یہ کر سکتی ہو امشال، تم یہی تو کرنے کے لیے بنی ہو۔ تم نے آج کے دن کے لیے بہت اسٹرگل کی ہے، سو ڈونٹ بی نروس، بس گہرے سانس لو اور بیٹھو اندر۔ مگر وہ ارد گرد جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، بس ایک دلاسا، ایک تسلی کا بول۔ اگر وہ آ کے بول دیتا تو امشال کے سارے خوف انکا ہو جاتے، وہ جسے اس نے 5 سال میں صرف چند بار ہی دیکھا تھا، وہ بھی تب جب وہ خود آ کے اس کے پاس شہر اسے ڈھیر ساری ضروریات کی چیزیں مہیا کر کے جاتا تھا، اور پھر بغیر کوئی بات کہے چلا جاتا تھا، جیسے کوئی فرض ادا کر رہا ہو یا جیسے کوئی مداوا کر رہا ہو۔ امشال بھی سردار اسفند خان سے اس دن کے بعد کبھی بے تکلف نہیں ہوئی تھی، بس اس کے نام کے سوا جو امشال کے نام سے جڑا تھا ان کے درمیان کوئی تعلق نہ تھا۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس کی منتظر تھی۔ اگر وہ آ کے کہہ دیتا کہ امشال اسفند خان تم یہ کر سکتی ہو، تو وہ واقعی کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ جب وہ مایوسی سے واپس پلٹی تو اچانک کوئی دور سے بھاگتا ہوا آیا اور امشال وہیں ٹھہر گئی۔ سانس تک روک کے وہ اسے آتا دیکھ رہی تھی جو رفتہ رفتہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ کیا میرے بغیر ہی جانے کا ارادہ ہے؟ وہ جہاز کا ٹکٹ لہرا کے بولا تو امشال ایک دم ساکت رہ گئی۔ اگر مریں گے تو ایک ساتھ مریں گے، یہی سوچ کے اپنی فلائٹ بک کروا لی ہے میں نے۔ وہ مسکرا کے بولا تو امشال کو تپا گیا۔ کیا مطلب آپ کا؟ کیا بھروسہ نہیں میری قابلیت پہ؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی، خود سے بھی زیادہ۔ اسفند کا یہ جملہ اسے ہواؤں میں اڑا گیا
اور وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ان کا یہ سفر ایک ساتھ گزرا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد وہ اسے تلاش کر رہی تھی۔ دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے خود کو اسفند خان سے جوڑے رکھا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اس کے نام کی قید سے آزاد نہ ہو سکی، حالانکہ اس کے پاس چوائس تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ تمہاری پہلی کامیابی پر کیا تمہیں کہیں لے جانے کی جسارت کر سکتا ہوں اگر تم اجازت دو تو، وہ امید سے بولا۔ تو امشال کے گردن مقناطیسی انداز میں ہلنے لگی۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے کا سفر خاموشی کی نظر ہوا۔ گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو اسفند نے گہری سانس بھری اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ 5 مرلے کا وہ فلیٹ بہت خوبصورتی سے بنایا اور سجایا گیا تھا۔ یہ کس کا فلیٹ ہے؟ وہ بولی تو اسفند نے چابی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ تمہارا تحفہ ہے میری طرف سے۔ آج میں بہت خوش ہوں، ہر بوجھ سے آزاد، کیونکہ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے واقعی تمہیں قید نہیں بلکہ اڑنا سکھایا ہے۔ تم کہتی تھی کہ اسفند خان عورت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں نے تمہیں اپنے دل کی مسنت پر براجمان رکھا ہے، بڑی شان سے، اور میں خود تمہارے سامنے جھک گیا ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے جھکا دیا ہے، میرا غرور پاش پاش کر دیا ہے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا امشال کہ تم میرے لیے کیا بن چکی ہو۔ بہت معتبر، بہت زیادہ قابل احترام، جس نے میرے دماغ میں موجود عورت کے کانسیپٹ کو یکسر بدل دیا ہے۔ امشال سانس رو کے اسے سنے گئی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ 6 فٹ 7 انچ کا مرد آج پورا اس کے سامنے ڈھہ گیا تھا۔ کیا تم اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہو گی؟ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ ماضی میں لگائے گئے زخم بھر جائیں گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنے نام کو میرے نام سے جدا کر دو امشال، کیونکہ میں صرف اپنا نام تمہیں نہیں سونپ سکتا، میں پورے کا پورا خود کو تمہیں سونپ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم صرف ایک موقع؟ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ امشال اس کے چوڑے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی میرے سردار؟ اگر مجھے آپ کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو کب کا خود کو الگ کر لیتی، مگر آپ سمجھے نہیں مجھے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے بس روئے جا رہی تھی۔ اسفند خان کے اندر ایک ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اگر تم آج اس سینے میں پناہ نہ لیتی تو تمہاری قسم میں بے خودی میں ساری حدیں بھول جاتا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، عشق کرنے لگا ہوں، نہیں رہ سکتا اب دور۔ وہ اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حالہ بنائے بے خود ہو چکا تھا۔ کیا میں تم پہ اپنے شوہر ہونے کا حق جتا سکتا ہوں؟ وہ مخمور لہجے میں بولتا امشال کو اندر تک پگھلا گیا، اور وہ برف کی ٹکیا کی طرح اس کے بازوؤں کی حرارت میں پگھلنے لگی۔ آج اسفند خان کا انداز جنونی نہیں تھا، بلکہ اس کے انگ انگ سے محبت کی ٹھنڈی آبشار پھوٹ رہی تھی، اور امشال اس کی مضبوط پناہوں میں پوری طرح بھیگ رہی تھی۔ یہ ان کی خوشگوار زندگی کی ابتدا تھی، جسے ہونے میں اتنا عرصہ لگا تھا۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا، اس کے بازوؤں کو اوپر پن کرتا، پوری شدت سے اسے اپنے بس میں کر چکا تھا۔ امشال کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی محبت بھرے لمس سے مہک رہا تھا، اور 5 سال قبل والی وہ اذیت جیسے کمرے کی کھڑکیوں سے فرار ہو چکی تھی۔ اب تو بس سکون بھرا احساس تھا، جس کی قید میں وہ دونوں دیر تک رہنے والے تھے۔